برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جنت کا راستہ ہمیں بتانے کے لیے، جہنم کے شعلوں کے آگاہ کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ انشاءاللہ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، کوشش کروں گا اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی، اور مجھے امید بھی آپ لوگوں سے یہی ہوگی کہ جو باتیں آپ قرآن اور حدیث کی سنیں گے ان باتوں کا عملی جامہ انشاءاللہ پہناؤ گے، ان باتوں کو عمل میں لاؤ گے، ان باتوں پر عمل کرو گے۔ جب عمل کرو گے تبھی تو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن اور حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کیا تو پھر کامیابی نہیں ملے گی، ہمارے لیے دونوں جہان میں خسارہ ملے گا، ٹوٹا ملے گا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، یہاں پر ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، برادریوں میں بیٹھنے والے چودھری بھی ہیں، اور رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھنے والے بزرگ بھی ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں کہ منافق لوگ جہنم کے آخری طبقے میں جلیں گے، اور جب منافقین کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا، وہ چیخیں گے، وہ چلائیں گے، وہ مدد کی گہار لگائیں گے، کوئی ہمیں بچاؤ، کوئی ہماری ہیلپ کرو، کوئی ہماری مدد کرو۔
وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ اللہ نے آگے فرمایا وہاں پر ان کے لیے کوئی ہیلپر، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اور منافق کہتے کسے ہیں؟ دوگلی باتیں کرنے والے۔ اس پارٹی کے سامنے گیا تو اس پارٹی کی سی باتیں کی، اور اس پارٹی کی طرف گیا تو اس پارٹی کی سی باتیں کی۔ جن کے دو زبانیں ہوتی ہیں وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ ان کو میں دمی کہوں، وہ دمی، وہ سانپ جس کے دونوں طرف منہ ہوتے ہیں، ڈر رہتا ہے کہ کدھر سے وہ کاٹ لے۔ تو آج بھی ہمارے مسلمان جماعت کے اندر، ہم کلمہ پڑھنے والوں کے اندر منافقین لوگ موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر 4 علامات پائی گئی، بھائی غور سے سننا آپ لوگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، نوجوان طبقہ، نبی فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر 4 علامات پائی گئی، ارے سن لو، اگر مولانا نعیم کے اندر ان 4 علامات میں سے کوئی بھی علامت پائی گئی تو میں بھی منافق، میں تمہاری بات نہیں کروں گا، پھر کہو گے کہ مولانا ہمارے اوپر برس گیا۔ میں خود اپنا نام لے رہا ہوں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مولوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا علامۃ الدہر کیوں نہ ہو، اگر کسی کے اندر ان 4 علامات میں سے کوئی بھی علامت پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے۔ او حاجیو اب گریبان میں جھانکنا، او کلمہ پڑھنے والوں اب گریبان میں جھانکنا، او میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اب گریبان میں جھانکنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین کی علامت میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، برادری میں بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، موبائل پہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، پھر بھی صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہو۔ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹ جیسے بڑے گناہ سے بچا دے۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہر سانس کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے جھوٹ کو روٹی کا لقمہ سمجھ لیا۔ اور مسلمانوں، جو اوریجنل مسلمان ہوتے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ کبھی کاروبار کے وقت زبان سے جھوٹ نہیں نکالتے۔ آج جو مسلمان صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پکے منافق ہیں، وہ پکے منافق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت کر رہے ہیں، خود بھی جھوٹ بول رہا ہے، اپنی اولاد سے بھی جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جو خود بھی جھوٹ بولیں اور اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ کی تعلیم دیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ آؤ میں تمہارے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک
مائی نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اپنے بچے کے لیے ایسی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلی تربیت اس مائی نے اپنے بیٹے کے لیے کیا دی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اندازہ لگاؤ جب وہ بچہ قافلہ والوں کے حوالے کر دیا گیا تو اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، اور اس مائی نے اپنے بچے کے کرتے کے نیچے 40 اشرفیاں سل دی کہ بیٹا تیرے سفر میں کام آئیں گی، زیادہ سفر میں کام آئیں گی، تیرے خرچہ کے کام آئیں گے۔ ڈاکوؤں نے سب کا مال لوٹ لیا، یہ بچہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ ایک ڈاکو نے سوال کیا، او بچے مجھے یہ بتا کیا تیرے پاس بھی کوئی مال ہے؟ بچے نے فوراً کہا کہ اے ڈاکو جب تو نے سوال کر ہی لیا ہے، ہاں میرے پاس بھی مال ہے، میری ماں نے میرے کرتے کے نیچے 40 اشرفیاں سل دی ہیں، یہ مال میرے پاس ہے۔ ڈاکو کہنے لگا او بچے مذاق کیوں کرتا ہے، صحیح سے بتا۔ اس بچے نے کہا او ڈاکو سن لے، میری ماں نے میری تربیت کی، میرے ماں نے میرے لیے یہ تعلیم دی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میرے پاس 40 اشرفیہ موجود ہیں۔ ڈاکو اس بچے کی حالت کو دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ اس بچے کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو کہ وہ بچہ جس نے سچائی کا اظہار کیا، ڈاکو کی زندگی میں انقلاب آ گیا، فوراً توبہ کی کہ یا اللہ میں اب تک چوری کرتا رہا، ڈکیتی ڈالتا رہا، لیکن اس بچائی کے اخلاق نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور دنیا کے چودھریوں، آج تمہاری عمریں 60 سال کی ہو گئی، پھر بھی تم عظیم جیسے گناہ جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ کہ جو آگے چل کر کے مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا گیا۔ ماں نے ایسی تربیت کی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، اور آج یہ کیسے ماں باپ ہے، آج یہ کیسے گارجن ہے جو صبح سے لے کے شام تک اپنی بیٹیوں کو جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں، جھوٹ بولنے کا درس دیتے ہیں۔ مجھے افسوس تو اس بات پہ آتا ہے کہ باپ چوبارے کے اندر لیٹا ہوا ہے، اگر کوئی قرضہ والا آ گیا، پیسے والا آ گیا، مانگنے والا آ گیا، تو یہی باپ کہتا ہے او بیٹے اس سے یوں کہہ دے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زبان سے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اپنی لعنت برسائی ہے۔ خوب جھوٹ بولو، حاجیوں، قاضیوں، نمازیوں، تہجد پڑھنے والوں، خوب جھوٹ بولو، ترازو پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، مارکیٹ میں جا کے جھوٹ بولو، گاڑیوں میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولو، برادریوں میں جا کر کے جھوٹ بولو۔ او حاجی 70 سال کی عمر ہو گئی، آج تو برادری میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا ہے، بے انصافی کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا دوسرے مقام پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے مومنو
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے خوف کھا جاؤ، اور جب بھی تم برادری میں بیٹھو، کنبہ میں بیٹھو، قبیلے میں بیٹھو، اپنے پریوار میں بیٹھو، ہمیشہ درست بات کہنا، حق بات کہنا، سچ بات زبان سے نکالنا۔ اگر تم نے اپنی زبان سے سچ ادا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، مائکرو فون پہ اذان بھی دے رہا ہے، لیکن دن کے 12 بجے بڑے بڑے جھوٹ وہ زبان سے بول رہا ہے۔ استغفر اللہ، ایسے جھوٹ بولنے والوں کو اللہ کے نبی نے منافقین کی لسٹ میں ان کا نام لیا ہے۔ ایسا منافق آدمی، جھوٹ بولنے والا، جہنم کے نچلے طبقے میں جلے گا۔ اوریجنل مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ان کی زبان سے سچ نکلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ۔ اور حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک دیہاتی، ایک نوجوان اللہ کا بندہ نبی کی عدالت میں آتا ہے۔ آپ سنو غور سے، نبی کی عدالت میں آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ بتاؤ ایو مسلمین خیر، اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ میری ماں تم بھی سن لو، میری بیٹیاں تم بھی سن لو، نوجوانوں تم بھی سن لو۔ جب اس نوجوان نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے والوں کا نام نہ لیا، اللہ کے نبی نے روزے داروں کا نام نہ لیا، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دینے والوں کا نام نہ لیا، اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کے طواف کرنے والوں کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او نوجوان، اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر مسلمان مرد، سب سے بہتر مسلمان عورت وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے اوریجنل مسلمان، یہ ہے اللہ والا مسلمان، یہ ہے جنت میں جانے والا مسلمان، جو صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بول بول کر کے تہمت لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے۔ ایک پریوار کو اس نے 73 ٹکڑوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا۔ مجھے بتاؤ، کیا وہ حاجی، کیا وہ مسلمان جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا؟ ہاں، جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں آئے آپ؟ جمعہ پڑھنے کے لیے اس لیے آئے ہو نا کہ اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے اللہ بچا لے، اللہ جنت میں داخل کر دے، اس لیے آئے ہو نا۔ لیکن مجھے یہ تو بتا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کرتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، پھر تجھے اللہ کیسے جنت دے گا؟ جھوٹ بولنا نہیں، سچ بولنا ہے، یہ اوریجنل مسلمان کی پہچان ہے۔ دھوکہ دھڑی کرنی نہیں، بالکل سچے طریقے سے تجارت کرنی ہے، تبھی اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں پکا منافق ہے۔ اب اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جو منافق ہے کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ ایک ہی ہے بس، وہ جہنم ہے، وہ دوزخ ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو گئی ہو، جھوٹ سرزد ہو گیا ہو، جھوٹ بولنے سے اس نے پارٹیاں بنا دی ہو، بارگاہ ربانی میں توبہ کرو۔ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے تمہیں موت آ گئی، تم سیدھے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلو گے۔ اب یہاں سے جاؤ گے، عمل کرو گے تبھی تو بات بنے گی۔
ہے؟ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹ جیسے عظیم گناہ سے بچائے۔ اور دوسری علامت کیا؟ نبی نے فرمایا کہ جب انسان کوئی وعدہ کرتا ہے کسی سے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کا پورا نہیں اترتا، وعدہ پکا نہیں کرتا، جو وعدہ خلافی کرے وہ بھی پکا منافق ہے۔ اور لوگوں ہم کتنے وعدہ کرتے ہیں، مولانا نعیم کے چہرے پر ڈاڑھی ہے، مولانا نعیم کے سر کے اوپر قطب مینار جیسی ٹوپی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں، لیکن پرانا کی مارکیٹ میں جا کر کے بڑھیا سے کہتا ہوں، او میرے لاڈلے بڑھیا، او میرے پیارے بڑھیا، میرے لیے 20,000 کا کپڑا دے دے، میری پوتی کی شادی ہے، اگلے مہینے میں سرسو اٹھے گی، میں آپ کے پیسے کو فلاں تاریخ میں لوٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ او جھانڈا والو، تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا کردار کیسا ہے؟ تمہارا اخلاق کیسا ہے؟ تاریخ آ گئی، بڑھیا کو پیسہ دینے کا ٹائم آ گیا، تمہاری سرسو بھی بک گئی، ابھی تک اس بڑھیا کا پیسہ نہیں دیا، 1 سال تک بڑھیا تمہارے گاؤں کی گلیوں میں موٹر سائیکل سے تمہارے چوراہوں کو روند رہا ہے۔ کیا سبق لے گا کوئی دوسرا آدمی تم سے؟ ہے کیسا اخلاق ہے بولو؟ بڑھیا بھی یہ کہتے ہیں ان کے باپ دادے بڑے ایماندار تھے، بڑا وعدہ کا پکے تھے، پیسہ دے کر کے جاتے تھے، اب وہ چلے گئے لیکن ان کے پوتے، ان کی اولاد، ان کا خاندان ایسا ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا وعدہ کیے ہوئے، ابھی تک ہمارا پیسہ نہیں لوٹایا۔ کیسے مسلمان ہو؟ کیسے نمازی ہو؟ کیسا اخلاق ہے تمہارا؟ کیسا کردار ہے تمہارا؟ مسلمان وہ پکا ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آؤ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صلیبی جنگ کا ہیرو، ارے جھانڈا والوں اور نوجوانوں، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں وضاحت کرنے کی۔ صلیبی جنگ کا ہیرو ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی، اتنا بڑا جنگجو، اتنا بڑا بہادر کہ بیت المقدس کو فتح کیا ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے، یہ ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی فوج سے ایک طرف جا کر کے پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا تنہا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک ایک یہودی آیا، ایک یہودی جنگجو آیا، اس نے تلوار کو بے نیام کیا، سوتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر تلوار سوت لی۔ او جھانڈا والو، تم چکنے گھڑے بن گئے، چکنے گھڑے، مہر لگ گئی تمہارے دلوں پر، کوئی اثر نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سویا ہوا ہے اور یہودی تلوار بے نیام کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی، اس نے دیکھا کہ مجھے اس یہودی نے قابو کر لیا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، او یہودی، اگر تو مجھے آزاد کرے تو کس طرح سے آزاد کرے گا؟ وہ یہودی کہتا ہے، او سلطان صلاح الدین ایوبی، میری ایک شرط ہے، مجھے تو اتنا مال دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وعدہ کیا کہ مجھے آزاد کر دے، میں تیرے لیے اتنا مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب وعدہ کر لیا تو اس یہودی نے تلوار کو نیام کے اندر رکھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کو سنبھالا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگا، او یہودی، تیرے دل میں یہ گمان نہیں آیا، تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ سلطان صلاح
نے آزاد کر دیا، ایسا نہ ہو سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار سے میری گردن کاٹ دے۔ یہودی کہتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بار بار خیال آیا، میرے دل میں بار بار خیال آیا کہ مجھے قتل نہ کر دے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی میرا تجربہ ہے، آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے، زمین جھوٹی ہو سکتی ہے، چاند سورج ستاروں کا وعدہ خلاف ہو سکتا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے پکا وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مال دے دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ محمد کے غلام جو ہوتے ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور کہا او یہودی جا، میں اس نبی کا امتی ہوں، میں اس رسول کا امتی ہوں، میں اس مائی کے بیٹے کا امتی ہوں کہ جس کی مائی روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے چبا چبا کر کے پیٹ میں ڈالا کرتی تھی۔ او مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا وعدہ اتنا پکا، اور کہا یہودی جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یہ ہے اوریجنل مسلمان۔ ایسا اخلاق ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے۔ آج صبح سے لے کے شام تک وعدہ خلافی کرتے ہو اور کینچی کی طرح تمہاری زبانیں چلتی ہیں، اس زبان میں لگام لگاؤ، نکیل دو، آج تمہاری زبان کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ہے نا؟ زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اور کمال کی بات تو یہ دکان پر بیٹھ کر کے رشوت کی ٹھنڈا پی رہا ہے۔ ارے بھائی مسلمان ہے نا، نماز پڑھنے والا حاجی ہے، قاضی ہے، مسلمانوں کی اولاد ہے، اور دکان پہ بیٹھ کر کے رشوت کی ٹھنڈا پی رہا ہے، رشوت کی چائے پی رہا ہے۔ اور جھانڈا والوں، کیا تمہیں پتا نہیں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں میں جلیں گے۔ ہاں، اس لیے پہلے پتا کر لیا کرو کہ پیپسی کس کی ہے۔ او نوجوانوں، تمہیں تو پیٹ میں پیپسی آنی چاہیے، لیکن پیپسی پینے سے پہلے یہ دریافت نہیں کرتے اپنے ساتھیوں سے کہ یہ پیپسی کس کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب پیپسی اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے نا، پھر پتا چلتا ہے کہ یہ پیپسی لوڈو کی ہے۔ لوڈو کیا ہوتا ہے بھائی؟ لوڈو یہ رنگ برنگے کھیل جو چل گئے ہیں، تمہاری اولاد پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے۔ لوڈو، کہیں شطرنج، اور کہیں جوا، کہیں شراب کی محفلیں، کہیں جوا کی محفلیں، کہیں تاش کی جوا اور سٹا کی مجلسیں آج لگی ہوئی ہیں۔ آج ہمارا سماج بالکل تباہ و برباد ہو گیا، اور پھر وہیں پر جا کر کے ان کی شرط کی پیپسی اور رشوت کی پیپسی کو، چائے کو آج استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ تو اوریجنل مسلمان وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا، جو وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی پکا منافق، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کا دہکتا ہوا، یعنی تہخانہ ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اور یہ آگ ایسی نہیں ہے، یہ آگ ایسی نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر جہنم کی آگ کی چھوٹی سی چنگاری دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا جل کر کے کوئلہ اور بھسم ہو جائے۔ تمہارے دل میں ڈر ہی نہ آئے، خوف ہے ہی نہیں، تمہارے دلوں پر جنگ چھا گیا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، موت کا ڈر ہو کہ مرنا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہ کبھی دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا۔ آج تو لوگ دھوکہ دھڑی کرنے میں بھی آگے ہیں، دھوکہ دھڑی کرنے میں بھی آگے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو بزنس میں دھوکہ دھڑی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی سیرت پر اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ اوریجنل مسلمان بتلا رہا ہوں، وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو کسی کی مائی کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں سے جنگ کر رہا ہے،
عیسائیوں سے جنگ کر رہا ہے، اور ایک عیسائی سپہ سالار، ایک عیسائی جنگجو پکڑا گیا، اور جیسے ہی وہ پکڑا گیا تو عمر فاروق اعظم کی تلوار کو دیکھ کر کے ڈر کے بھاگا، میدان میں بھاگا۔ خطاب کا بیٹا عمر ہے نا، عمر نے للکار کی آواز دی، اور عیسائی کہاں بھاگتا ہے؟ آج تو خطاب کے بیٹے عمر کی تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ عمر دوڑ لگا رہے ہیں، عیسائی کو پکڑ لیا، گدی پکڑی، وہ عیسائی کہنے لگا پھر پانی پانی پانی۔ عیسائی اس وقت بھی چالاک تھے اور آج بھی چالاک، کہتا ہے پانی پانی پانی۔ عمر فاروق اعظم نے تلوار کو روک لیا اور فرمایا ساتھیو پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ پانی کا بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ عیسائی لو پانی اور پانی پیو، پہلے پانی پی، تجھے قتل بعد میں کروں گا۔ خطاب کا بیٹا عمر اتنی غیور شخصیت تھی، اتنا دلیر، اتنا شجاع اور اتنا بہادر کہ جس سے شیطان ابلیس بھی ڈر کے بھاگتا تھا، راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ اب پانی نہیں پیتا عیسائی۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا او عیسائی پانی پی لے۔ اب عیسائی پانی نہیں پیتا۔ عمر فاروق اعظم بار بار کہہ رہا ہے کہ پانی پی لے۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ عمر میں کیسے پانی پیوں؟ او عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کی تلوار کا کہ میں پانی پینے لگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خطاب کا بیٹا عمر تلوار سے پیچھے سے میری گردن کاٹ دے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا او عیسائی جا، خطاب کا بیٹا عمر تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک تو اس پیالے کے پانی کو نہ پی لے گا عمر کی تلوار تجھے نہیں کاٹے گی۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ اس عیسائی نے بھرا ہوا پانی کا پیالہ زمین پر لڑکا دیا، زمین پر پانی کو بہا دیا۔ عمر فاروق اعظم نے دوسرا سوال کیا او عیسائی کیا بات ہے، تو نے پیالے کے پانی کو کیوں نہیں پیا؟ تو پیاسا تھا؟ کہنے لگا او عمر میرے دل نے یہ کام کیا، میرے دماغ نے یہ کام کیا کہ نہ میں اس پیالے کے پانی کو پیوں گا اور نہ میں قتل کیا جاؤں گا، نہ میں مارا جاؤں گا۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا او عیسائی میں تیری بات کو سمجھا نہیں ہوں۔ وہ عیسائی کہتا ہے او عمر میرا تجربہ ہے، او عمر چاند اور سورج اور ستارے یہ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، جو محمد کے غلام ہوتے ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ او عمر تو نے خود نے وعدہ کیا تھا او عیسائی جب تک تو اس پیالے کے پانی کو نہ پی لے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ عمر فاروق اعظم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تلوار کو میان میں رکھ لیا اور عمر نے عرض کیا او عیسائی ٹھیک ہے جو تو نے کہا ہے، محمد کے جو غلام ہوتے ہیں، محمد کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ نہ جھوٹ بول سکتے نہ وہ وعدہ خلافی کر سکتے۔ اور عیسائی جا آج تجھے خطاب کا بیٹا عمر اپنی تلوار سے آزاد کرتا ہے۔ جا عیسائی جا تجھے آزادی، میں خطاب کا بیٹا عمر وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے تو نے پانی نہیں پیا تو میں بھی اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہوں۔ وہ عیسائی اتنی گہرائی میں پہنچا اور کہنے لگا کہ عمر تیرا کردار کیسا، تیرا اخلاق کیسا، تیرا یعنی تقوی اور تیری ایمانداری کیسی۔ او عمر میرا رشتہ بھی اس سے جوڑ دو جس سے تمہارا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ وہ عیسائی اگلے ہی لمحات میں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ عمر کا اخلاق دیکھا، عمر کا کردار دیکھا، لیکن آج ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے؟ ایک بجلی بورڈ میں نوکری کرنے والا فورمین میرے سے کہتا ہے کہ مولانا مسجد کس لیے بنی ہے؟ میں ان کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر کہنے لگا کہ مولانا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آج مسلمانوں کی مسجدوں میں چوریوں کی لائٹ ہیں، پنکھا چوری سے چل رہے ہیں۔ ارے بھائی
ارے بھائی کیسا اخلاق ہے، ارے کیسا کردار ہے مسلمانوں، جھانڈ آوازوں میں تمہارے اوپر یہ الزام نہیں لگاتا، لیکن ایک عام بات ہے کہ جن مسجدوں میں میٹر نہیں، جن مسجدوں میں بل نہیں بھرا جاتا، سرکار کی چوری کر رہے ہیں، اور چوری کا پنکھا چلے اور تو تہجد پڑھے ہیں، کیسا اخلاق ہے؟ چوری کا بلب جلے اور تو قرآن پڑھے، اتنی بڑی بستی اپنی مسجد کے اندر حلال لائٹ کا استعمال نہیں کر سکتی، اور جس گھر میں حلال روزی روٹی کے مصنوعی ذرائع نہ ہو، سمجھ لینا وہاں پر عبادت کرنا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ خوب چوری سے بجلی جلاؤ، میٹر مت لگواؤ، بولو ہم ایسے مسلمان ہیں؟ یہ ہمارا کردار ہے؟ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اوے سنو، کفار مشرکین نے کہا تھا نا، جب خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑنے لگی تو ابو جہل کہتا ہے مکہ کا چودھری ابو الحکام کہ سن لو، خانہ کعبہ کو بنائیں گے لیکن اس میں حلال پیسہ لگے گا، حلال پیسہ، حلال پیسے سے کفار مشرکین خانہ کعبہ کی دیواریں تیار کر رہے ہیں۔ وہ کفار مشرکین بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے گھر میں حرام کی دولت لگے۔ آج تمہارے گھروں میں چوریوں کی بجلیاں ہیں، مسجدوں میں چوریوں کے بالاف، کوئی میٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہمیں اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اخلاق ایسا پیدا کرو، کردار ایسا پیدا کرو کہ بالکل سچ بولیے۔ ایک بزرگ تھا یو پی کی سرزمین میں، یو پی کی سرزمین میں ایک بزرگ تھا، ہندو اور مسلم کے بیچ میں جگہ پر جھگڑا ہوا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری ہے، بڑے بڑے حاجی، وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی والے کہتے ہیں ہماری ہے، ہماری ہے، تہجد پڑھنے والے کہتے ہیں ہماری ہے، ہندو بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہماری ہے۔ مقدمہ درج کیا گیا اور دونوں فریقین کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ آؤ مقدمہ چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہندو بھائیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارا کوئی وٹنس ہے، تمہارا کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک بزرگ ہے، اللہ والا، عمر دراز ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ وہ اوریجنل مسلمان ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، دیندار عالم دین ہے، بزرگ ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا سچا پکا بندہ ہے، وہ ہے۔ اب اس بزرگ کو جج نے عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ انگریز کون تھا؟ انگریز جج کون تھا؟ انگریز جج تھا۔ لیکن اس اللہ ولی نے، اس بزرگ نے کیا کہا کہ سن لو، میں اوریجنل مسلمان ہوں اور ان انگریز جیسے کتے ججوں کا میں چہرہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا تقوی دیکھو، ان کی پرہیزگاری تو دیکھو، وہ بھی تو تمہاری طرح تھا، سفید داڑھی والا بزرگ کہتا ہے کہ ان یہودی کتوں سے کہہ دو کہ میں ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی کہہ دی جا کے جج سے۔ جج نے کہا کہ بھائی فیصلہ ہو جائے، میں ادھر اپنا چہرہ کر لوں گا، وہ عدالت میں اپنی گواہی دے دے۔ بزرگ آیا اور کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے اس نے کہا کہ جج صاحب، وہ دیکھو بھائی، وہ بزرگ بھی مسلمانوں کا، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا ہے، کہتا ہے جج صاحب میں اس نبی کا امتی ہوں اور مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جج صاحب میرا تجربہ ہے، میں دیکھتا آیا ہوں، زمین ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں کے باپ کی ہے، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ سنو، اس بزرگ کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا۔ تاریخی کتابوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اس بزرگ کے اخلاق کو دیکھ کر کے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے اخلاق پیدا کرو، ایسے کردار پیدا کرو تو اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جھوٹ بولے وہ منافق، جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق۔ آئیے اب میں تیسری اور بات بتا کے چلتا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ تیسری علامت کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرنا۔ جانتے ہو امانت؟ کسی بیٹی کی کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہے،
بیٹی نے کہا کہ ابا، اب ابا نے کہا کہ بیٹی جھوٹی بڑی ہو گئی ہے، مثال دے رہا ہوں، یعنی ابا نے کہا کہ بیٹی جھوٹی بڑی ہو گئی ہے، 2 سال کی ہو گئی ہے بیٹی، اپنی امانتیں اپنے پہ لے جا، اپنی بھینس اپنی پہ لے جا۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابا میں لے جاؤں گی، میں لے جاؤں گی، اور فوراً 2 مہینہ بعد ہری ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو بھائی، ہے کہ نہیں؟ بیٹی کی امانت ابا کے پاس ہے، ابا نے بول دی امانت کہ بیٹی کی امانت ہے، 2 مہینہ بعد بھینس ہری ہو گئی۔ اب باپ کے دل میں کھٹمٹ، کنجی بھینس ہے، سنگیلی ہے، صحت مند بھینس ہے، اب امانت میں خیانت کرنے کی گڑبڑی شروع۔ کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی امانت میں خیانت کر دی ہے۔ سن لو، جو کسی کی امانت میں خیانت کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ اوریجنل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امانت سب کی ٹائم پہ دینی ہے۔ مسجد کا جو مال ہے، مسجد کا جو پیسہ ہے بھائی، وہ امانت ہے نا جماعت کی۔ اب جو مسجد کا جو خزانچی ہے نا، جب اس سے کہا جاتا ہے نا حساب دے، آئیں گوئیں، عشاء کی نماز کے بعد جماعت نے کہا حساب دے، آئیں گوئیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مسجد کی امانت کو اپنی جاگیر سمجھنے لگا، حساب دینے کے لیے تیار نہیں۔ جا مسجد کی امانت کا فوراً حق ادا کرے، جب جماعت حساب مانگے تو فوراً کہو جی لے لو، تمہاری سب کی امانت ہے۔ وہ خزانچی، امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے مکان کا گھیراؤ کیا نا کافروں نے، شائیں شائیں تلواریں چل رہی تھی، حضرت جبریل آ گئے تھے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اجازت دے دی ہے، اب مکہ چھوڑ اور مدینے کی طرف روانہ ہو جا۔ نبی نے علی سے فرمایا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور پھر دیکھ علی، مکہ والوں کی فلاں فلاں چودھریوں کی امانت میرے پاس ہے علی، علی میرے پاس۔ او لوگوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ کفار مشرکین کے بڑے بڑے سردار ہمارے نبی کے اخلاق کی وجہ سے اپنی امانتوں کو رکھ دیا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ تو وہ ہے جس نے نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہے، نہ وعدہ خلافی کی ہے، نہ تہمت لگائی ہے، رشتوں کو جوڑا ہے، ہمیشہ کھانا کھلایا ہے بھوکوں کو، پیاسوں کے لیے پانی پلایا ہے۔ مکہ والوں کی امانت آمنہ کے در یتیم کے پاس موجود ہے۔ بولو، وہ لوگ جو مار رہے، وہ لوگ جو پیٹ رہے، وہ لوگ جو آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کی امانت نبی کے پاس رکھی ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ امانت کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ علی، میں جا رہا ہوں، علی میں جا رہا ہوں۔ علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا علی، ابھی جبریل آیا ہے اور اللہ نے اجازت دے دی ہے، مکہ سے ہجرت کر جا مدینے کی طرف۔ او علی، ایسا کرو، یہ میری چادر کو لے لے، میرے بستر پر لیٹ جا، تاکہ ان دشمنوں کو پتا چلے کہ ابھی محمد سوئے پڑے ہیں، ابھی محمد آرام کر رہے، میں نکل جاؤں گا۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو علی کی جان بھی قربان ہے، اور یاد رکھنا اس بستر پر کوئی لیٹنا معمولی لیٹنا نہیں تھا، بلکہ موت کو دعوت دینا تھا۔ حضرت علی شیر کا سا دل لے کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ شاعر نے کہا ہے، کافر ہے کھڑے شمشیر بکف، سوتے ہیں علی ہجرت کی ہے سب، کہ شان سفر سے رسالت پر ایک شیر دل انسان سوتا ہے۔ پھر فرمایا علی، میں جا رہا ہوں، دیکھ فلاں ابن فلاں کی، فلاں ابن فلاں کی امانت ہے میرے پاس ہے، او علی ان امانات کو ان کے حوالے کر دینا، اور تیرا من کرے تو تو بھی مدینے چلے آنا۔ او علی، اگر میں نے کسی کی امانت کا حق ادا نہ کیا، کل قیامت کے دن میرے لیے بڑا مہنگا پڑے گا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور آج 70 سال کا بوڑھا اپنی بیٹی کی پوری امانت کو ڈکار جاتا ہے، ڈکار، اور کھا کر کے پھر ڈکار نہیں آتی۔ آپریشن کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کتنی بیٹیاں پریشان ہیں اپنے ماں باپ سے بھی۔ اور سن لو، او جھانڈا والو سن لو، بات ختم ہو گئی ہے،
آج میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے کیونکہ 2-3 پروگرام بھی کنٹینیو میرے ہوئے، موسم بھی چینج ہو رہا ہے، لیکن جھانڈا والوں اب یہاں پر جب بات چل پڑی ہے تو یہ بھی بتا کے چلوں، او حاجی، او قاضی، او اذان دینے والے، او نماز پڑھنے والے، مجھے یہ تو بتا دے تو نے اپنی بیٹیوں کی وراثت زمین میں سے دی کہ نہیں دی؟ ہے نا؟ اپنی بیٹیوں کا حق ہے کہ نہیں؟ زمین میں وراثت میں 4تھائی حقدار ہے بیٹیاں۔ اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم نے اپنی بیٹیوں کی وراثت کو اپنی زمین میں سے ان کا حصہ نہیں دیا، تم نے اپنی بیٹیوں کی امانت میں خیانت کی ہے، کل قیامت کے دن تمہارے لیے بڑا مہنگا پڑے گا۔ جہنم سے بچنا ہے تو جمعہ کے بعد بیٹی نے بلا لی جھوپڑی میں، چل بیٹی تحصیل لو، بیٹی پڑھانا لو، چل بیڑو غرق ہو رہا ہمارا تو، میں خانہ کعبہ بھی دیکھ آئے بیٹی، حج اور عمرہ سب کچھ کری آئے، لیکن بیٹی آج مسئلہ کی پتہ چلی ہے، اگر میں نے تیرا حق نہیں دیا، تیری امانت نہیں دی اپنی پراپرٹی میں سے، بیٹی میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تل تحصیل پڑھانا میں، جھانڈا والوں کی تحصیل تو حتین ہے نا، ہاں چل حتین۔ تو اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے ساری بات بتا دی، مانو مت مانو، ہمارا حق بالکل ادا ہوگو تو تیسری علامت منافق کی امانت میں خیانت کرنا ہے، اور چوتھی اور ہے ایک حدیث میں، دوسری روایت میں، وہ ہے جھوٹ، نہیں سوری گالی۔ کیا ہے؟ گالی، گالی بکنا یہ بھی منافق کی نشانی نبی نے فرمائی۔ آج عورتیں گالیاں بکتی ہیں، بڑی بڑی خطرناک گالیاں۔ ابھی بھی 1 مہینہ پہلے میرے گاؤں میں ایسی ذکر ہو رہا تھا، اچانک میرے کان میں آواز پہنچی کہ پھلا محلے میں سب سے خطرناک گاڑی کون دے وے؟ ایک سوال آگو جنرل نالج کو، سوک پری کو، اللہ کی قسم 1.5-2 مہینہ پہلے۔ تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ ایک سوال سایا ہے، لیکن پھلا محلے میں سب سے خطرناک گالیاں کون عورت دیتی ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں، تو پتہ ہوگا؟ وان کی مجھے بھی انداز نہیں۔ آخر کار مجھے تسلی جب ہوئی کہ جب میں نے اس کی پوری تفتیش نکالی کہ فلاں محلہ کی فلی عورت اتنی خطرناک گالیاں دیتی ہے کہ اللہ اکبر استغفر اللہ، بھائی سن کے بھی شرم کے مارے ہم مر جائیں گے، ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ تو اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو گالیاں دینا بھی منافق کی نشانی ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، گالی مت دینا، زبان کو بالکل کنٹرول میں رکھنا، لگام لگا کے رکھنا۔ بس آخر میں ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، نبی نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان ہے، زبان کی ضمانت دے دو کہ زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے، اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو کہ تم شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، اور جنت کا ضمانت گارنٹی میں دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دے کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں ایک بنائے۔ تم وہ انشاءاللہ امید ہے بھائی سبنسو کہ عمل کریں گے ضرور، بیٹی نے بلائیں گے ضرور شام تک انشاءاللہ۔ میں مولانا تعریف، اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے، زندگی میں برکت کرے۔ بیچارے نے 1 مہینہ سے پہلے یاد کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے بہانے سے میں یہاں آیا اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے یہ چند بات آج آپ کی جماعت کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ آپ سے ہی پوچھوں گا اگلا ہفتہ میں کہ کتنے کن اپنی بیٹی بلائی ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔